سمین حفیظ وائس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سمین، یہ سچ ہے کہ اچھے لوگوں کو بھی ملاؤں اور قدامت پسند عناصر نے بہت تنگ کیا، جس سے عبدالستار ایدھی جیسے لوگ بھی نہ بچ سکے تھے۔ ملاؤں نے ہمیشہ جمعے کی نمازوں میں ان کو کبھی قادیانی بنایا تھا، کبھی انہیں کافر بنایا تو کبھی آغا خانی بنایا تھا، اور لوگوں سے درخواست کی کہ انہیں چندہ نہ دیں۔ عیدی کی خدمات کو جہاں کئی افراد نے سراہا، وہیں ان کے خلاف مہم چلانے والوں نے ان پر لاوارث لاشوں کے اعضاء نکالنے اور لاشیں بیچنے کا بھی الزام لگایا تھا، لیکن انسانیت کے جذبے کی رسی تھامے وہ آگے بڑھتے گئے تھے اور مخالفتیں دم توڑتی گئی تھیں۔ ایدھی صاحب نے رسمی تعلیم تو ہائی سکول تک بھی نہیں حاصل کی، تاہم وہ کہتے تھے کہ دنیا کے غم میرے استاد اور دانائی و حکمت کا ذریعہ ہیں۔ ویسے تو عبدالستار ایدھی کے بارے میں عام تاثر یہی ہے کہ وہ سیاست سے ہمیشہ دور رہے ہیں اور باضابطہ طور پر کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار نہیں کی۔ ایدھی کی مستند سوانحیات کھلی کتاب کے مطابق ایدھی نے 50 کی دہائی میں سماجی خدمت شروع کر دی تھی، تاہم عوام میں سماجی بہبود کا شعور اجاگر کرنے اور فلاحی ریاست کے قیام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے انہوں نے سن 1962 میں بنیادی جمہوریت کے انتخابات میں حصہ لیا اور کامیاب بھی ہوئے۔ جب صدر ایوب نے مادر ملت فاطمہ جناح کے خلاف انتخابات جیتنے کا جشن منایا تو ایدھی نے اس میں شریک ہونے سے انکار کر دیا۔ سمین، بلقیس ایدھی بتاتی تھیں کہ پہلے پاکستان سے بسوں کے ذریعے لوگ حج کرنے سعودی عرب بذریعہ ایران جاتے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی اور کراچی سے حج پر جانے والے ایک قافلے کو ایک ایمبولینس اور ایک نرس کی ضرورت تھی۔ پھر کیا تھا، ایدھی صاحب ڈرائیور بن گئے، مجھے بطور نرس اور ایدھی صاحب کو بطور ایمبولینس کرایہ 4 ہزار روپے ملے۔ ان پیسوں سے ہم نے تھوڑی بہت دوائیاں خریدیں، کیونکہ سفر میں کئی بزرگ بھی تھے۔ ان دنوں میں حج پر جانے کا کرایہ لگ بھگ 1100 روپے تھا۔ قافلے میں موجود سب لوگوں نے تھوڑا تھوڑا سامان لیا، لیکن ایدھی صاحب نے مجھے کچھ نہیں لینے دیا۔ میری خالہ نے مجھے اچار دیا تھا، وہ میرے پاس موجود تھا، جس سے ہم گزارا کر لیتے تھے۔ جب کوئٹہ پہنچے تو وہاں برف باری ہو گئی۔ ایدھی صاحب نے مجھے اس رقم سے کپڑے بھی نہیں لینے دیے تھے، صرف 2-3 سادہ سے جوڑے جو سردی کی شدت کو برداشت کرنے کے لیے انتہائی ناکافی تھے۔ ہم لنڈا بازار گئے، وہاں سے ہم نے پتلون اور ٹوپی وغیرہ خریدی اور ایران کی جانب سفر شروع ہوا۔ پرانی ایمبولینس زیادہ دیر ساتھ نہ دے سکی اور ایران میں برف باری کی وجہ سے خراب ہو گئی۔ وہاں سے ہم نے اس ابتدائی ایمبولینس میں نیا انجن ڈلوایا۔ بلقیس ایدھی کے مطابق ابتدا میں ایدھی صاحب کے پاس بس ایک ہی ایمبولینس تھی، لیکن بعد میں ان کی لگن اور جنون بڑھتا گیا، لوگوں نے مدد کی اور کچھ عرصے میں یہ تعداد بڑھتی گئی اور آج ایدھی کی 2000 سے بھی زیادہ ایمبولینس ہیں۔ اب آخر میں آپ عبدالستار ایدھی کی کچھ نایاب پکچرز دیکھ سکیں گے۔